غالب کا ایک بہت مشہور شعر ہے کہ بارش گھنٹہ برسے اور چھت دن بھر برسے۔ اسلام آباد کے حوالے سے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے، شہر اقتدار کے حوالے سے یہ جو شعر ہے اور یہ مصداق جو ہیں بالکل صادق آتے ہیں، کیونکہ اسلام آباد میں بہت خشکی کے بعد اور اب بہت تیز ترین بارشیں، موسلادھار بارشیں شروع ہو گئی ہیں اور اس کی وجہ سے اسلام آباد ڈوب رہا ہے اور مختلف علاقے اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا کیا پریشانیاں ہیں، اور سی ڈی اے اور سی ڈی اے کے کانٹریکٹرز، سی ڈی اے کے افسران اسلام آباد اور پاکستان کی بدنامی کا کیسے باعث بن رہے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ اسلام آباد کا ایک ڈپلومیٹک انکلیو ہے اور وہاں پر تمام فورن مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، آفیسز ہیں اور ڈپلومیٹس رہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس بارش سے اور اسلام آباد کی جو ڈیولپمنٹ سکیمز ہیں اس سے ڈپلومیٹک انکلیو اور ایمبیسیز اور فورن مشن کا تعلق اور لنک کیا ہے۔ حال ہی میں کچھ بارشیں شروع ہوئی اور 4-5 روز پہلے ایک بارش ہوئی جس نے اسلام آباد کے ڈپلومیٹک انکلیو کو ڈبو دیا، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بالخصوص نیدرلینڈ ایمبیسی ہے، ہالینڈ کی ایمبیسی ہے، ڈپلومیٹک کی گیٹ نمبر 1 کے پاس ایس پی کا آفس ہے، اس کے قریب تھائی لینڈ ایمبیسی بھی ہے، دیگر ان علاقوں میں پانی اتنا بھر آیا ہے کہ وہ علاقے اب نو گو ایریا بن گئے ہیں، اور بالخصوص نیدرلینڈ ایمبیسی 4-5 روز سے مسلسل بند ہے اور کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور سی ڈی اے کے جو پی ایچ ڈی آفیسرز ہیں، انجینئرز ہیں اور بہت بڑے 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 برینز ہیں جو کہ ڈرین ہو گیا ہے اس ڈرینیج سسٹم میں، اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے، نیدر لینڈ ایمبیسی کو کیسے ریلیف پہنچایا جائے اور وہاں کا پانی کیسے نکالا جائے، کیونکہ پانی نکالتے ہیں تو وہاں پر دوبارہ بارش ہو جاتی ہے، اور نیدرلینڈ ایمبیسی کے اندر اور باہر جو ہے اس وقت پانی ایسا لگتا ہے کہ بالکل راول لیک وہاں پر بھی ایک دوسری بن گئی ہے اور سامنے ہی راول ڈیم ہے اور لگتا ہے کہ دوسرا راول ڈیم یہ ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، کیوں سی ڈی اے ناکام ہو گیا ہے اور کیوں سی ڈی اے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا حل نکالا جائے۔ چیئرمین سی ڈی اے اور دیگر اعلیٰ افسران موقع پر گزشتہ 4-5 روز سے موجود ہیں، مگر حل نہیں نکل رہا، اور نہ ہی سی ڈی اے کے افسران اور مشینری اس قابل ہیں کہ وہ اس کا حل نکال سکیں۔ ایک وقت میں سی ڈی اے تھا، سب کا مائی باپ تھا اور منٹوں میں کام نکال لیتا تھا، مگر اب اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی ناکامی کی، اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ سکیمز جو ہیں اربوں روپے کی مالیت کی ہوئی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے، محمد علی رنداوا چیئرمین یا محسن نقوی صاحب بہت کام کر رہے ہیں شہریوں کی سہولت کے لیے، مگر یہ وبال جان بن گئے ہیں جو ترقیاتی منصوبے، اور اس جگہ پر یعنی سری نگر ہائی وے جسے کشمیر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، بالکل متصل ہے ڈپلومیٹک انکلیو کے ساتھ۔ یہاں پر کچھ ماہ پہلے ایک ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا گیا، اور یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کہنے کو تو چند دنوں میں یعنی 40 روز میں کمپلیٹ ہوا ہے، تقریباً 4 ارب روپے کی لاگت سے تقریباً یہ مکمل کیا گیا ہے۔ جنا اسکوائر اسے کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک انڈر پاس بھی ہے جو کہ مری روڈ اور سری نگر ہائی وے اور دیگر جگہوں سے یہ کنیکٹڈ ہے۔ وہاں پر یہ پروجیکٹ جو ہے 40-45 روز میں تو کمپلیٹ کر لیا گیا ہے، شاباشی بھی مل گئی ہے کانٹریکٹر کو اور پیسے بھی مل گئے ہیں اور مزے بھی ہو گئے، نام بھی ہو گیا، مگر یہ وبال جان اس وقت بنا جب یہاں سے نکلنے والا جو ڈیبری تھا، جو ملبہ تھا، جو کچرا تھا، جو دیگر گند تھا، ڈیولپمنٹ اسکیم کا مٹی تھی، وہ یہاں پر ایک پائپ لائن گزر رہی تھی ڈرینیج کی اور نالا تھا، اس نالے کو انوائرمنٹ ونگ کے افسران اور اہلکاروں کی مدد سے فل کر دیا گیا، بھر دیا گیا، اور یہ نالے کی بھرنے کی وجہ سے جب بارش ہوئی تو نکاس نہ ہونے کی وجہ سے ریورس فلو ہوا تو نیدر لینڈ ایمبیسی کو نقصان پہنچایا، اور تمام تر ڈپلومیٹک جو انکلیو کے اندر پانی ہے وہ جمع ہو گیا ہے، جو کہ
ایک 4-5 روز یعنی پچھلے ایک ہفتے والے دن یہ بارش ہوئی تھی. ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ 5واں روز ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 3-4 روز مزید لگ سکتے ہیں کیونکہ بارشیں تیز ہیں اور سی ڈی اے کی مشینری اور افسران اس قابل نہیں ہے کہ نکاس کیا جائے پانی کا. اور ڈیولپمنٹ اسکیم کے نام پہ جو یہاں پر نالا بھر دیا گیا ہے اور یہ تمام تر جو نیگلیجنس ہے وہ انوائرمنٹ ونگ جو ماحولیات کا ونگ ہے سی ڈی اے کا, اس کے ڈائریکٹر, ڈپٹی ڈائریکٹر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر, فارسٹر, رینج آفیسر, ڈی جی, ڈپٹی ڈی جی, جن کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے ہیں, نچلے گریڈ کے افسران کو, باہر سے آئے افسران بھی ایسے ہیں اور اندر کے سی ڈی اے کے افسران بھی اتنے ہی نااہل ہیں جن کی وجہ سے نالا بھر دیا گیا ہے اور ریورس فلو کی وجہ سے ڈپلومیٹک انکلیو کو اتنا نقصان پہنچا ہے. اور نیدرلینڈ ایمبیسی اور دیگر جو تھائی ایمبیسی ہے اور دیگر ایمبیسیز ہے ان کے ڈپلومیٹس اب گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے, نہ ہی وہاں کوئی جا سکتا ہے. اور متصل جو ایمبیسیز ہیں وہاں پر لوگ بند ہیں, لوگ ویزا سیکرز ہیں, نہیں جا سکتے, جو شٹل سروس ہے نہیں چل سکتی. تو اتنی بدنامی ہے. اور ڈپلومیٹک انکلیو جو ہے وہ ظاہر پوش ایریا ہوتا ہے مگر اس کی نکاسی اور اس کی اپ کیپ کے حوالے سے اندازہ کریں. نالا بھر گیا ہے, یہ اسی طرح ہوا ہے جس طرح آج سے 3 سال پہلے E11 میں F11 کا نالا خداداد ہائٹس کے سامنے بند ہونے کی وجہ سے, یہ ریورس فلو ہونے کی وجہ سے E11 ڈوب گیا تھا. حالانکہ ان نالوں کے اوپر کروڑوں اربوں روپے لگے ہیں, میں نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ یہ سونے کے پتھر ہیں. مگر اب نکاس کے لیے کیا کیا جائے؟ نکاس کے لیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ فل فور یہاں سے پانی نکالتے, مگر پانی بھرتے ہیں سی ڈی اے کے پمپ سے اور وہ پھینکتے ہیں, دوبارہ پانی آ جاتا ہے. تھک گئے ہیں, واٹر پمپ لگائے گئے ہیں, اس سے بھی فرق نہیں پڑ رہا, دوبارہ بارش ہو جاتی ہے رات کو. اسکیویٹر سی ڈی اے ایم پی او ایک ڈائریکٹریٹ ہے جو کہ بیک بون کہا جاتا ہے کسی بھی ادارے کی, بلکہ سی ڈی اے کی تو بیک بون ہے. وہاں پر سینکڑوں گاڑیاں اس وقت خراب پڑی ہیں. اسکیویٹر 2 ہیں سیمسنگ کے, وولوو کے, وہ خراب پڑے ہیں. کروڑوں روپے اس کے اوپر خرچ کیے جا چکے ہیں, مبینہ طور پر ذرائع نے یہ بتایا ہمیں. اور مگر وہ خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ نہیں بھجوائے جا سکے. اگر وہ ہوتے اسکیویٹر ٹھیک حالت میں تو کچرا اٹھاتے, پھینک کے آتے کہیں دوسرے جگہ پہ. جو ڈیولپمنٹ اسکیم کا کچرا تھا, نالا بھر دیا گیا ہے, اسے اٹھا کے کہیں پھینکتے تو نالا فارغ ہوتا. کیونکہ ڈیولپمنٹ اسکیم کی وجہ سے جو ڈرینیج سسٹم ہے وہ بلاک کر دیا گیا ہے. ڈیولپمنٹ کے جو کانٹریکٹر تھے اور افسران انہیں پتہ نہیں تھا, لا علم تھے, اسی کے اوپر روڈز اور انڈر پاس بنا دیا گیا. مگر ساتھ ہی ساتھ جو نکاس کی تھی ڈرینیج پائپ لائن, نالا گن پھینک کے اسے بھر دیا گیا. اب سی ڈی اے کو سمجھ نہیں آ رہی, اسکیویٹر خراب پڑے ہیں اور اسکیویٹر خراب ہونے کی وجہ سے اسلام آباد کے دیگر جو نالے ہیں ان میں بھی کچرا ہے, اس میں بھی ایفیٹ میں بھی پانی بھر رہا ہے. اس کے علاوہ شکریال بھی, اس کے علاوہ فیض آباد بھی اس وقت ڈوبا ہوا ہے. تو پانی کی جو بڑی بات جو اس وقت جو ڈوبا ہوا ہے, اس سیلابی صورتحال ہے, یہ ایم پی او کی بھی بہت بڑی ناکامی ہے, روڈ اینڈ مارکیٹ کی بھی ناکامی ہے, اور اس کے اوپر پیسے خرچ کیے جا رہے ہیں. حالانکہ ان جو اسکیویٹر کے اوپر اتنے کروڑوں خرچ کیے گئے ہیں, خراب ہونے کے باوجود اس نہیں آئے, اور اس کے اوپر ایک افسر عرفان کھوکر کو بھی معطل کر دیا ہے چیئرمین نے. حالانکہ صرف ڈی ڈی نہیں بلکہ ڈائریکٹر اور دیگر لوگ بھی یہاں پر سسپینڈ ہونے چاہیے تھے, بلکہ ممبر انجینئرنگ کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی, جو کہ کروڑوں روپے کے بجٹ جاری کرتے ہیں صرف مینٹیننس کے حوالے سے ایم پی او کی. تو وہ چیز تو گئی. آپ لوگ خفا ہوتے ہیں کہ میں بات کرتا ہوں, بات کیوں نہ کروں. خوبصورت اسلام آباد ہے, شہر اقتدار ہے, اتنا خوبصورت شہر ہے, اسے تباہ و برباد کر دیا ہے سی ڈی اے کے افسران نے, ایم پی او, روڈ اینڈ مارکیٹ. اور اب روڈ اینڈ مارکیٹ کے اوپر جو کرنے والا ایک کام تھا معشوق شیخ, اب اسے ہٹانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ مزید فنڈ ملیں گے روڈ اینڈ مارکیٹ کو, نالوں کے حوالے سے, روڈز کے حوالے سے, مارکیٹ کے حوالے سے, مینٹیننس کے. اب اپنے افسران دوبارہ, جو پرانے افسران تھے ڈائریکٹر یہاں پر رہ چکے ہیں, اب دوبارہ انہیں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آ بھی گئے ہوں, نوٹیفیکیشن ابھی جاری نہیں ہوا. معشوق شیخ کو ہٹا کے عمر صغیر صاحب جو ہیں ایک پی ایچ ڈی انجینئر ہیں, اسلام آباد کے ایم پی او کے ڈائریکٹر بھی ہیں, ساتھ ایڈیشنل چارج اب دوبارہ انہیں یہ دیا جا رہا ہے. وہ بہت بڑے افسر ہیں, جید افسر ہیں اور انجینئر ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ان کے آنے سے بہتری مزید آئے, کیونکہ انہوں نے پی ایچ ڈی مکمل کر لیا ہے انجینئرنگ میں.
تو انہیں اب دوبارہ لایا جا رہا ہے اور معشوق شیخ کو ہٹایا جا رہا ہے. تو اس قسم کی صورتحال ہے جو کہ سی ڈی اے کے افسران ہینڈل نہیں کر پا رہے. مشینری نہ ہونے کی وجہ سے اور دیگر ٹرینڈ سٹاف نہ ہونے کی وجہ سے جو اس وقت سٹی سیوریج ہے, سینیٹیشن ڈپارٹمنٹ ہے, واٹر سپلائی ہے, یا دیگر لوگ ہیں, پی او ہے, روڈ اینڈ مارکیٹ ہے, اب کسی انوائرمنٹ ونگ کی اہلی ناکامی ہے, تو کیا ایک بندہ سسپینڈ, صرف ڈی ڈی عرفان کھوکھر کو ہی سسپینڈ کیا جانا چاہیے تھا؟ میں تو کہتا ہوں کہ سب کو سسپینڈ کریں اور بڑے بڑے ہیڈز رول ہوں تاکہ اسلام آباد ٹھیک ہو سکے. نوید صدیقی اجازت دیں. السلام.